ایک لڑکا تھا جسے کریز تھا ڈاکٹر بننے کا. وہ گیا اپنا ایگزام دے کر آیا اور اس کے بعد اس کا رزلٹ آیا. جب رزلٹ آ گیا تو پتہ چلا کہ وہ نہیں سلیکٹ ہو سکا. بہت زیادہ اس کا دل ٹوٹ گیا, دل دکھا, وہ رویا بہت زیادہ. رات کو اٹھ کر تہجد میں رویا. اس نے 2 رکعت نماز ادا کی. اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو میرا کریز تھا, میرا پیشن تھا, مجھے ڈاکٹر بننا تھا. میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا پرائیویٹ یونیورسٹی میں. یہاں پر یا اللہ کمپٹیشن بہت ٹف تھا اور میرا سلیکشن نہیں ہوا. میں کیا کروں گا؟ یا اللہ میرے لیے راہیں کھولے, راہیں ہموار کریں. اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اس نے رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ کے سامنے اس نے اپنا درد پیش کیا. اس نے کسی اور کے سامنے درد نہیں پیش کیا اپنا. اللہ پاک کے سامنے ہاتھ پھیلا لیے. فوراً سے سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جب وہ نیکسٹ ڈے جاگا, اس نے اپنا ویسے ہی لیپ ٹاپ آن کیا اور ای میلز کھولے. جب ای میل کھولا تو اس کو ای میل آیا ہوا تھا کہ ہم نے دوبارہ سے ری کیلکولیٹ کیا ہے. کچھ ٹیچرز نے کہا ہے کہ کیلکولیشن میں مسٹیک ہوئی ہے اور آپ سلیکٹ ہیں. پھر انہوں نے معذرت بھی کی ہے, سوری بھی کیا, اپولوجائز بھی کیا ہے کہ ہماری کیلکولیشن میں غلطی ہوئی ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر دی اور اس کے لیے اسی چیز کو بہتر بنا دیا. یہ چیز ہر ایک کے کیس میں اپلائی نہیں ہوتی کہ ہر بندہ یہ سوچے کہ میں اللہ سے جب مانگ لوں گا تو شاید مجھے سیم چیز مل جائے. لیکن جب آپ اللہ سے مانگیں گے نا تو یقین مانے سیم نہ بھی ملے, اس سے بہتر ملے گا, اس سے کم نہیں ملے گا. کیونکہ رب ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے میں نے اس کی پسند کی چیز نہیں دی, پھر اس نے مجھے سے طلب کیا, مجھے سے دوبارہ دعا مانگی, تو میں اسے اب اس سے بہتر عطا کروں گا. اور پھر آپ خود ہی اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے کہ آپ کو اس سے بہتر ملا ہے. بس کرنا کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. ہمارے ایک فیملی فرینڈس سے بڑے ہی ان کے برے حالات ہوتے تھے. بڑی مشکل سے وہ لوگ اپنا کھانا پینا اخراجات پورے کرتے تھے, ایکسپینس پورے کرتے تھے. کپڑے کہیں سے پھٹے ہوئے ہیں, کہیں جا رہے ہیں تو کوئی اچھی چیز پہننے کے لیے نہیں ہے, اچھی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے. وہ بچے ان کی پڑھائی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتے تھے. تو وہ جو ہسبینڈ وائف تھے وہ بہت کوشش کرتے تھے کہ بچے پڑھ لیں یا پڑھائی میں دلچسپی لے لیں. بچوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. جب بچوں نے بالکل ہی دلچسپی نہیں لی تو دھکا لگا کے 7 کلاس 8 کلاس اس تک بچوں نے پڑھا. بیٹے ان کے زیادہ تھے. اللہ کا کرنا ہوا کہ ان کے فادر کو کسی نے US کا سمجھایا کہ کیا طریقہ ہوتا ہے امریکہ کا, اور وہ US چلے گئے. US جانے کے بعد بھی وہ اپنے بچوں کی اسٹڈی نہیں افورڈ کر سکتے تھے. اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں تھا کہ بچوں کو پڑھائیں. انہوں نے اپنے بچوں کو باری باری بلانا شروع کیا اور وہاں پر ایز اے ٹیکسی ڈرائیور ان کو لگا دیا. سارے بچے ایز اے ٹیکسی ڈرائیور وہاں پر لگ گئے. وہ ٹیکسی چلاتے تھے اور اس سے جو ان کو تنخواہ ملتی تھی وہ کچھ اخراجات میں لگا دیتے تھے اور کچھ سیو کر لیتے تھے. کرتے کرتے ان بچوں نے گاڑی لی اور پھر اس گاڑی کو چلانا شروع کیا. ایئرپورٹ سے پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے. آج ان کی US کے اندر مور دین 1000 کارز ہیں. رینٹ کار کا کاروبار ہے ان کا جو چل رہا ہے. اگر کسی سیلیبریٹی نے آنا ہوتا ہے, کسی بھی بڑی فگر نے آنا ہوتا ہے, ایئرپورٹ سے گھر تک جانا ہوتا ہے, ہوٹل تک جانا ہوتا ہے, وہ ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. کسی بھی عام انسان نے بھی آنا ہوتا ہے وہ ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. 1000 سے زیادہ US میں اور دبئی میں ان کا بزنس اسٹیبلشڈ ہوا ہے. یہ وہ بچے ہیں جو پڑھائی نہیں کرتے تھے لیکن ان بچوں کا ذہن بزنس کی طرف چلا گیا تھا. آج آپ دیکھیں گے جو سکسیسفل بزنس مین ہیں, جب آپ پوچھیں گے ان سے آپ نے کتنا پڑھا ہوا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا پڑھائی کیا ہوتی ہے, اسکول کیا ہوتا ہے, یونیورسٹیز کیا ہوتی ہیں, کالج کیا ہوتا ہے. میں پڑھائی کے خلاف نہیں بات کر رہی, میں ایجوکیشن کے خلاف نہیں بات کر رہی ہوں. میں آپ کو ڈیسٹینی کا بتا رہی ہوں کہ ڈیسٹینی آپ کو کہاں لے کے جاتی ہے یہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا. سم ٹائمز آپ کی قسمت میں اللہ نے کچھ اور ہی لکھا ہوتا ہے, کچھ بہتر لکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں یہ نہیں لکھا کہ آپ جو ہے بس پینٹ کوٹ پہن کر جا رہے ہیں اور کسی کے انڈر کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں. سم ٹائمز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے بہتر لکھا ہوتا ہے. اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ اون کرے گا چیزوں کو, یہ باس بنے گا, یہ بزنس کرے گا, اس کے پاس زیادہ ہوگا, اس کے پاس برکت ہوگی. مسلم میں حدیث ہے, آخری حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا, اے ابو ہریرہ جب کوئی کام تمہیں نفع پہنچائے تو اس کے لیے سستی نہ کرنا, کاہلی نہ کرنا, خوب محنت کرنا, اور رزلٹ اگر پھر بھی تمہارے خلاف آئے تو کہنا کہ اللہ کی مرضی. یہ نہ کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا, اگر ویسا ہوتا تو یہ ہو جاتا. اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. ایک لڑکی تھی میری بہت اچھی کلوز فرینڈ تھی, ملٹیپل ٹائمز اس کا ایگزام میں وہ فیل ہو جاتی تھی, بار بار فیل ہو جاتی تھی. وہ کوشش کرنے کے باوجود نہیں پڑھ پاتی تھی. بس اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا, ہر انسان کو رٹے لگانے کے لیے پیدا نہیں کیا. کچھ بھی کر کے پڑھائی نہیں کر پاتی تھی. لیکن ہم دیکھتے تھے کہ وہ اکثر نا کبھی کوئی
اس کو بیڈز نظر آتے تھے، وہ بریسلیٹ بنا کے لے آتی تھی، ہمارے ہاتھوں میں ڈال دیتی تھی پہننے. کبھی اس کو کوئی اور چیز دکھتی تھی، اس سے نیکلس بنا کے لے آتی تھی. کبھی اس کو کچھ دکھتا تھا، وہ اس سے جوتے بنا کے جو ہوتے ہیں وہ لے آتی تھی، بڑے پیارے پیارے ڈیزائن کے. مختلف چیزوں کو کمپائل کر کے وہ کوئی نئی چیز بنا لیتی تھی. ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ پڑھائی میں اس کا دماغ نہیں لگتا، اس کا ان چیزوں میں بڑا ذہن لگ رہا ہے، بڑا جو ہے وہ یہ کریٹو ہے. جیسے تیسے اس نے اپنا 10th گریڈ کلیئر کیا، 12th گریڈ کلیئر کیا، اس کے بعد اس نے یونیورسٹی بھی پڑھی. لیکن آج وہ ماشاءاللہ بزنس کر رہی ہے، اس کا بڑا اچھا ماشاءاللہ اچھا بزنس چل رہا ہے. وہ آن لائن جو ہے وہ آرڈرز لیتی ہے اور اس کے بعد اپنا بڑا اچھا زبردست بزنس چلا رہی ہے. جو اس نے پڑھائی کی، جو اس وقت اس کے اوپر پریشر آیا تھا کہ آپ ایگزام میں کیوں نہیں کلیئر ہوئی، بہت روتی تھی وہ. اس کے امی ابو اس کو بہت زیادہ ڈانٹتے تھے. اس نے بہت زیادہ پریشر لیا تھا، بہت روتی تھی، مجھے کال کرتی تھی، مجھے کال کر کے جو ہے وہ روتی تھی. اور اس قدر میں اس کو سمجھاتی تھی. لیکن جب تک آپ زندگی میں ایکسپیرینس نہیں کر لیتے نا، کسی اور کے لیکچرز، کسی اور کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی. آپ کا ایکسپیرینس کرنا ضروری ہے. ابھی میں آپ کو کچھ بھی سمجھا دوں نا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ اپنی زندگی میں اسے ایکسپیرینس نہ کر لیں. سم ٹائمز اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ بڑھ کے سوچا ہوتا ہے. اور وہ کیوں سوچا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے لائف میں کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہوتی ہیں، خیریں مانگی ہوتی ہیں، بھلائیاں مانگی ہوتی ہیں. انہی کے ساتھ خیر ہوتی ہے، انہی کے ساتھ بھلائی ہوتی ہے جو اللہ سے مانگتا ہے. انسان برا مانتے ہیں جب ہم ان سے کچھ مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. صرف پسند نہیں کرتے، عطا بھی کرتے ہیں. یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، رب سے محبت ہونی چاہیے. پڑھائی کرنے کب بیٹھیں، ایگزام کی تیاری کرنی ہے، کون سے ٹائم میں یاد کریں. ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی ہوں اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گی. اسے اپنی زندگی میں لے آئیں، ایگزامز بھی کلیئر ہوتے جائیں گے اور آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی، پریشر بھی نہیں پڑے گا، بڑی آسانی کے ساتھ آپ کا پیپر کلیئر ہو جائے گا. سب سے پہلی چیز، جب ٹیچر آپ کو اسٹڈی کرانا شروع کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں. یہ نہ ہو کہ آپ پیچھے رہ جائیں، ٹیچر بہت آگے نکل جائے. جیسے ہی ٹیچر نے کچھ پڑھایا، گھر آئے اس کو پڑھنا شروع کریں. کوئی پریزنٹیشن آپ کی ہے، کوئی بھی ٹیچر نے سلائیڈ سے پڑھایا ہے، پاور پوائنٹ کی سلائیڈ سے جس سے آج کل پڑھایا جاتا ہے، گھر آئیں اور اس کو یاد کریں، رٹا لگانا شروع کر دیں. تھوڑا سا آپ کی باڈی کو زور لگے گا، لیکن ایک مشورہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ سو جائیں. جب آپ سو جائیں گے اس کے بعد آپ تہجد کے ٹائم اٹھیں. تہجد کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے. اس ٹائم اگر آپ بیٹھ کے پڑھائی کریں گے، اس کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے جہاں بھی جانا ہے، اپنی یونیورسٹی جانا ہے، اگر کہیں آپ جاب کرتے ہیں وہاں پر جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں. جو یہ تہجد سے لے کے فجر کا ٹائم ہے، اس میں جب آپ یاد کرنے کے لیے بیٹھیں گے، آپ یقین مانیں کہ آپ کی میموری اس ٹائم پیک پہ پہنچی ہوئی ہوگی، سب سے اوپر ہوگی. آپ کا جو ذہن ہے وہ فریش ہوگا، دماغ کھلا ہوا ہوگا. آپ کو کوئی بھی جو وسوسے آتے ہیں، خیال آتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ سوچتے رہتے ہیں، اوور تھنکنگ میں مبتلا ہوتے ہیں یا ریلز کھول کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اب وہ سب نہیں کریں گے. تہجد کا ٹائم اتنا فریش ہوتا ہے، 3 سے 4 بجے، یا زیادہ جلدی نہیں اٹھ سکتے آپ 4 بجے اٹھ جائیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد، عشاء پڑھنے کے بعد آپ نے سونے کی ہیبٹ ڈالنی ہے. اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے تو پھر جو لوگ کر سکتے ہیں وہ فجر کے بعد پڑھنے بیٹھیں. جو میرا طریقہ تھا، میں فجر کے ٹائم اٹھ جاتی تھی، اس کے بعد پڑھنے بیٹھتی تھی، پھر 11-12 تک میں پڑھائی کرتی تھی، بڑا اچھا زبردست مجھے یاد ہو جاتا تھا. اس کے بعد 12 بجے تک میری کلاس ہوتی تھی، میں کلاس لینے چلی جاتی تھی. 12 سے 3-4 آنورڈز میری کلاس ہوتی تھی، تو مجھے بڑا اچھا یاد ہو جاتا تھا. فجر بھی میری مس نہیں ہوتی تھی، فجر بھی میں اٹھ کے پڑھ لیتی تھی. اس کے بعد میں نے اپنی پڑھائی کر لی اور اس کے بعد میں کلاس لینے چلی گئی. تو یہ روٹین بڑا زبردست تھا. اب ایگزام کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاتی ہوں، آپ اس وظیفے کو کریں اور اس کے بعد ایگزام دیں. روزانہ آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. آپ بیٹھ جائیں، 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں تسبیح پر. اس کے بعد اپنے ہاتھ اس طرح پھیلانے ہیں. 1 مرتبہ ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. 1 مرتبہ آپ نے درود شریف، درود ابراہیم دوبارہ پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگنی ہے. اب اسم اعظم کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الف لام میم لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ 3 آپ نے آیتیں پڑھنی ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم چھپے ہوئے ہیں ان آیتوں کے اندر. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی کہ یا اللہ مجھے اس ایگزام میں پاس کر دیجیے، میرے دماغ میں یہ تمام چیزیں بیٹھ جائیں، میں بھولوں نہیں، ایگزام کے ٹائم میں نہ بھولوں. اللہ کرے گا کہ آپ ایگزام میں اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہوں گے. اس ٹائم بھی آپ پڑھنے بیٹھ رہے ہیں، 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اب بسم اللہ پڑھ کے اپنی پڑھائی شروع کریں۔ جب آپ پڑھیں گے آپ کو انشاءاللہ اچھے سے یاد ہو جائے گا، ایگزام دینے جائیں گے آپ کو مکمل طور پہ یاد ہوگا۔ ایگزامز کے ساتھ ساتھ ہر انسان کے اندر کوئی ایسا پوٹینشیل، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ٹیلنٹ چھپا ہوتا ہے جو اسے پتہ نہیں ہوتا۔ سم ٹائمز بڑی ایج میں وہ چیز سامنے آتی ہے، 30+ پہ سامنے آتی ہے، کبھی کبھی 40+ میں وہ چیز سامنے آتی ہے کہ اچھا میرے اندر یہ ٹیلنٹ چھپا ہوا تھا، میرے اندر بزنس کا ٹیلنٹ چھپا ہوا تھا، اچھا میرے اندر کوئی چیز تخلیق کرنے کا، بنانے کا ٹیلنٹ چھپا ہوا تھا۔ لڑکیوں کو بھی سم ٹائمز 40+ یہ سمجھ آتا ہے اچھا میں بیکنگ اتنی اچھی کر لیتی ہوں، میں اس کو بزنس میں تبدیل کر سکتی ہوں۔ سم ٹائمز کچھ لڑکیوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے اچھا میرا سلائی میں، میرا ڈیزائننگ میں انٹرسٹ ہے، اچھا میں نئے نئے کپڑے بنا سکتی ہوں، ڈیزائن کر سکتی ہوں اور اسے چیپ پرائس میں، سستے داموں میں بیچ بھی سکتی ہوں، اچھا میں آن لائن کام اتنا اچھا کر سکتی ہوں۔ لڑکوں کو بھی سم ٹائمز بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا میں اس کام میں اتنا اچھا ہوں، میں فلانے اسپورٹس میں اتنا اچھا ہوں۔ یہ سب چیزیں آپ کو بعد میں ریئلائز ہوتی ہیں کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسکل چھپا کے رکھی ہے، ٹیلنٹ ہے۔ کچھ لوگوں کو جلدی پتہ چل جاتا ہے، کچھ لوگوں کو دیر سے پتہ چلتا ہے۔ ہاں آپ نے بیٹھے نہیں رہنا کہ میں اس ٹیلنٹ کا انتظار کروں کہ کب کلک کرے گا، مجھے کب پتہ چلے گا کہ میرے پاس یہ ٹیلنٹ ہے۔ یہ جو اسکولنگ سسٹم شروع ہے، یہ جو کالج سسٹم ہے، یہ جو یونیورسٹی سسٹم ہے، اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس نے MBA کر لیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ نکل کے کوئی اچھا سا بزنس شروع کر دے۔ وہ کسی کے انڈر ہی لگا ہوتا ہے، کسی کے انڈر ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص جو کہ انجینئر بن کے نکل آیا ہے، ضروری نہیں کہ وہ باہر نکل کے اپنے پروڈکٹس بنانا شروع کر رہا ہے یا انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کچھ کر رہا ہے، وہ کسی کے انڈر کام کر رہا ہے۔ ہی از ناٹ دا باس، وہ باس نہیں ہے۔ تو یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ہمیں صرف رٹا سکھاتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ تراشتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ MBA کر کے نکلتے ہیں پھر اپنا بزنس کرنے کا سوچتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ کسی کے انڈر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو اسکولز میں کرائیں، لازمی کرائیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے گھر میں بھی ان کو بٹھانا ہے۔ جو اصل تربیت ہوتی ہے بچے کی وہ گھر سے ہوتی ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے اخلاقیات، کہ آپ بچے کے اندر کیسے اخلاق ڈال رہے ہیں، بچے کو آپ کیا بتا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں۔ جو ایکسپوجر آپ کو ملا ہے کہ آپ بچے میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ جو سب سے زیادہ ایکسپوجر بچوں کو ملتا ہے وہ ٹریولنگ سے ملتا ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر بھی ایون جا رہے ہیں، اپنی رشتہ دار کے گھر جا رہے ہیں، کوشش کریں اپنے بچے کو ساتھ لے جائیں۔ بازار تک جا رہے ہیں اپنے بچے کو ساتھ لے کر جائیں۔ بچے کو ایکسپوجر ملے گا، بچہ دیکھے گا، بچہ دیکھنے سے، محسوس کرنے سے، اس جگہ موجود ہونے سے زیادہ جلدی سیکھتا ہے، زیادہ یاد کرتا ہے، بنسبت ہم اسے رٹی رٹائی چیزیں دے دیں، بولے بیٹا رٹو رٹو، دماغ میں ڈالو، ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرو۔ اس کنگ کی اتنی بیویاں تھیں، اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا۔ ہسٹری آپ پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کتنی ڈیٹس یہ لوگ یاد کراتے ہیں، اور کیا کرنا ہے ان ڈیٹس پر جا کر ان کو برتھ ڈے وش کرنی ہے۔ لیکن بس فالتو میں بچوں کو وہ ڈیٹس رٹائی جا رہی ہیں، یاد کرائی جا رہی ہیں، ان کے ذہن پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ ان کو وہ سکھایا جائے جو کام آتا ہے، ایتھکس کام آتے ہیں، ادب کام آتا ہے، اخلاقیات کام آتے ہیں، یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک اچھا شہری بننے کے لیے۔ ان کو وہ چیزیں سکھائی جائیں جس سے وہ ایک اچھا شہری بن سکیں۔ اور یہ کون سکھا سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی ٹیچرز نہیں سکھاتی۔ آج کل جو ٹیچرز ہیں ہم نے دیکھا ہوا ہے، یہ ایک اچھی ماں سکھاتی ہے، ایک اچھا باپ سکھاتا ہے۔ ایک باپ کا کام، ایک باپ کی ذمہ داری اپنے بچے کے ساتھ بیٹھے، اس کو ٹائم دے، اس کو سکھائے، اس کو اپنے ایکسپیرینس سے چیزیں بتائے، کر کے دکھائے۔ اس کا بچہ اس کو کاپی کرے گا۔ اگر اس کا باپ نماز نہیں پڑھا تو بچہ بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ اگر ایک بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ میرا باپ، میرے فادر جب باہر جاتے ہیں کس طرح وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں یا میں کچھ کھانا کھا رہا ہوں، چائے پی رہا ہوں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، میرے فادر اٹھتے ہیں، جا کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا جماعت کر لیتے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ آپ کا بیٹا آپ کو آبزرو کرے گا، آپ کی بیٹی آپ کو آبزرو کرے گی، میری ماں کیا نماز کے ٹائم اٹھتی ہے۔ آپ کی بیٹی آپ کو دیکھے گی کہ میری ماں کیا پردہ کرتی ہے، جب کوئی آتا ہے غیر محرم گھر میں آ جاتا ہے کیا وہ اپنے آپ کو دوپٹے سے ڈھانپتی ہے۔ مجھے ایک کمنٹ آیا تھا جس نے بار بار مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ایگزام کے لیے آپ ہی کچھ بتائیں، کوئی اچھا سا وظیفہ بتائیں۔ بیٹا میں نے ابھی جو آپ کو وظیفہ بتایا اس پر آپ عمل کریں اور اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں۔ درود ابراہیم کا یہ وظیفہ ہے، بہت زیادہ پاورفل ہے۔ روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی ہے۔ پڑھنے سے پہلے 3 بار ربنا آتنا، 3 بار رب زدنی علما، اس کے بعد آپ پڑھیں۔ پڑھائی آپ نے ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ جب آپ ایک بار اس یونیورسٹی میں انرول ہو گئے ہیں، اس کالج میں چلے گئے، تو پڑھائی اس کے بعد آپ نے ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ اور پھر ابو ہریرہ کی میں نے جو آپ کو حدیث سنائی ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو نفع دیتی ہے اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن اگر رزلٹ آپ کے خلاف آئے تو یہ نہیں کہنا
کہ یہ تو میرے ساتھ برا ہو گیا، اگر ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا. آپ نے کہنا ہے یہ وہ ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی تھی اور اب مزید اس سے اچھا ہوگا، کیونکہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ سے دعا مانگی تھی. اللہ کا نام کسی بھی چیز میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں، اللہ سے کوئی بھی چیز مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں خیریں اور بھلائیاں رکھ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طاقت پوری دنیا میں ہر چیز سے بڑی ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اونگ کہتے ہیں یون کو. نہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وہ دیکھ رہا ہے آپ کو، وہ آپ کی محنت کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو صلہ دے گا. ہر انسان کو اس کی محنت کے بدلے صلہ ملتا ہے. لیکن ہم مایوس ہوتے ہیں. مایوس کیوں ہیں ہم؟ آج ہم اس قدر مایوس کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں سے اپنی زندگی کو ہر وقت کمپیئر کرتے رہتے ہیں. جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. ایک اچھا طالب علم، ایک اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہے جو صرف تب نماز نہ پڑھے یا صرف تب عبادت نہ کرے کہ جب اس کے ایگزام سر پہ آ گئے، بلکہ وہ ہمیشہ اپنی نمازوں کی پابندی کرے. فرض نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے نمازوں پہ ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کو دیکھ لیں. صرف فرض رکعتیں پڑھ لیں. سنتیں نفل نہیں پڑھنا چاہتے کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں پوچھا جائے گا، لیکن فرض رکعتیں پڑھیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ایگزام کی ڈیٹ جب قریب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں، اپنے گاڈ سے جڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے ایگزام کی ڈیٹ کا قریب آنا ضروری نہیں ہوتا. یہ منافقت ہوتی ہے. ہاں، ایسے لوگوں کو آپ منافق بولیں گے نہیں، آپ یہ نہیں بولیں گے تو منافق ہے، ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا، اب ایگزام قریب آ رہے ہیں تو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. ایسے کبھی بھی کسی کو تانا نہیں دینا آپ نے. کیا پتا وہ ابھی اس نے نماز شروع کی اور وہ ہمیشہ تمام زندگی نماز پڑھتا رہے، اور کیا پتا آپ 5 وقت کے نمازی ہوں، آپ سے نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق چھین لے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ ایگزام کے ٹائم بھی اللہ سے قریب آ گیا تو آپ اسے تانا نہ دیں. ہاں، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف ایگزام موقع نہیں ہوتا اللہ کے پاس جانے کا. 5 وقت کی نماز ہمیشہ پڑھیے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی سنیں گے بھی، آپ کی محنت بھی دیکھیں گے، آپ کی دعا بھی قبول ہوگی. آج کل دیکھا گیا ہے کہ بچوں کا ارلی ایڈمیشن کرا دیا جاتا ہے، اور یہ بھی چیز دیکھی گئی ہے کہ بچوں کی جھوٹی ڈیٹ آف برتھ بنائی جاتی ہے تاکہ بچوں کو بڑی آسانی کے ساتھ ایڈمیشن مل جائے. اگر بچے کا سٹارٹ ہی آپ جھوٹ سے کرتے ہیں، دھوکے سے کرتے ہیں، تو پھر سوچ لیں کہ آگے اس کی زندگی کہاں پر جائے گی. بچے کی زندگی کا سٹارٹ جھوٹ سے، دھوکے سے نہ کریں. یہ 1 سال 2 سال سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو دیکھ لیں. کیا ان 1-2 سالوں سے آپ کی زندگی پر کوئی فرق پڑا ہے؟ ہرگز نہیں. بچے کا سٹارٹ ایک سچ سے ہونا چاہیے. پیدا ہوا ہے، جس سال میں وہ پیدا ہوا ہے اس کی وہی ڈیٹ لکھوائیں. 1-2 سالوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا. جب بچہ آپ کو لگے کہ اچھے سے سمجھدار ہو گیا، تب بچے کو اسکول میں انرول کریں. جب آپ کو لگے بچہ اپنی بات ہمیں سمجھا سکتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اسکول میں اس کے ساتھ کچھ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو وہ گھر آ کر اپنی بات ہمیں بتا سکے، وہ ایک اسٹرینجر کو ڈیل کر سکے. آپ اگر اس کو اسکول میں کروا رہے ہیں تو اسے 4 غیر لوگوں کے بیچ میں بٹھا رہے ہیں جو اپنے نہیں ہیں، جو غیر ہیں. اب وہ گھر آ کر بتا سکے، آپ کو ہر چیز بتا سکے. جب بچہ مکمل طور پہ سمجھدار ہو جایا کرے، پوٹی ٹرین ہو جایا کرے، ٹوائلٹ ٹرین ہو جایا کرے، اس کے بعد بچے کو اپنے آپ سے دور کیا کرے، اس کے بعد اسکول کرا دیا کرے. میں بہت لیٹ اسکول کا نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ بچہ سمجھدار ہو جائے. اتنے چھوٹے بچے میں نے دیکھا بیچارے نیند میں آئے ہوتے ہیں، ماں باپ اٹھا کے اسکول میں پھینک دیتے ہیں. کچھ کریں گے، اسکول جائیں گے تو کچھ کریں گے. اسکول کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی قسمت سے. بے شک ایجوکیشن از امپورٹنٹ، لیکن یہ چیزوں کا قسمت سے تعلق نہیں ہے. اسپیشل ریکویسٹ آئی تھی، ایک سبسکرائبر نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو بنائیں. 2-3 لوگوں نے کہا تھا، لیکن ایک نے بار بار ریپیٹ کیا تھا. میں نے اسپیشلی ان کے لیے ویڈیو بنائی ہے، تو آئی ہوپ آپ خوش ہو گئے ہوں گے. تو مجھے آئی ڈی کے نام سے سمجھ نہیں آئے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ڈیمانڈ پر میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں، اور اس وجہ سے اسپیشلی میں نے اس سبسکرائبر کے لیے ویڈیو اپلوڈ کی ہے.